نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ ہے توبہ کے فضائل اور توبہ کی شرائط، کہ کن شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے اور پھر جب توبہ کر چکے تو پھر توبہ کی فضیلت کیا ہے، آج اس حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی عبادات اور نیک کاموں سے بھر جائے اور گناہوں سے وہ بچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسرے اصحاب سے فرمایا کہ توبہ نصوح کیا ہے، تو صحابہ کرام نے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ تھن میں دوبارہ واپس نہیں لوٹتا۔ یعنی کہ توبہ نصوح کیا ہے، فاروق اعظم اور باقی صحابہ فرماتے ہیں توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ توبہ نصوح کے بعد ایسا گناہوں سے دور ہو جائے، ایسا گناہوں سے رک جائے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی جو گناہوں سے توبہ کر لے اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے اسے توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تو بات ہی الٹ ہے کہ بار بار توبہ بھی ہو رہی ہے لیکن پھر ہی انہی معاملات کو دہرایا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو زمانہ ہے حالات ایسے پرفتن ہیں کہ گناہ کرنا انتہائی آسان ہے جبکہ گناہ سے بچنا مشکل ہے اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ جو بندے سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور آئندہ نیکی کے کاموں میں لگ جائے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو سچی توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ شخص ہے کہ جس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے
تو اللہ کریم اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ اتنی پیاری فضیلت توبہ کی، اتنی پیاری فضیلت کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے رب کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ جو ہے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس بندے کے گناہوں کو بلا دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندے کے اعضاء ہیں جو قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، پاؤں گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے، لیکن بندہ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی وہ گناہ بلا دیتا ہے اور بندے کے اعضاء کو بھی گناہ بلا دیتا ہے، اور جو زمین پر نشانات ہوتے ہیں ان نشانات کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب قیامت کے دن توبہ کرنے والا اپنے رب سے ملے گا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو سنا آپ نے کہ توبہ کی کتنی پیاری فضیلت ہے، توبہ کی کیا برکات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ توبہ کی چند شرائط ہیں، چند ارکان ہیں جو انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو اس کو بھی آپ نے ضرور سماعت کرنا ہے کہ توبہ کن شرائط کے ساتھ کی جائے اور توبہ کے ارکان کیا ہیں اور توبہ کہتے کسے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہاں آپ کے سامنے توبہ کے فضائل بیان کیے، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، اگر یہ ساری جگہ بھی گناہوں سے بھر جائے اس بندے کی اور وہ بندہ سچے دل سے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ اگر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اب سمندر کی جھاگ بھی کتنی ہوتی ہے، اس کے برابر ہوں، پھر بھی اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ تو ناظرین، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ان قریب کچھ دنوں بعد ہم سے ملنے والا ہے، ہم اس سے ملنے والے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو بخشش کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بخشش کے پروانے ملتے ہیں، کئی کروڑوں لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو بھی اس ماہ کے اندر قید کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے، یعنی کہ ہماری بخشش کا مہینہ ہے۔ کاش ہم اس ماہ میں اپنی بخشش کروانے میں، اپنے رب کو منانے میں، اپنے رب کو راضی کرنے میں، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے میں کاش ہم کامیاب ہو جائیں، کاش ہم یہ ماہ مقدس نیکیوں میں گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سچے دل سے توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔